السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے شب برات کے بارے میں چند باتیں کہی ہیں، پہلے آپ ان کو سن لیجئے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ میں چند باتیں کروں گا آپ سے اس کے بارے میں، وہ بھی سن کر کے جائیے گا۔ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں شب برات کہاں سے ثابت ہے، شب قدر کہاں سے ثابت ہے، تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں، یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، اور ایک حدیث، کیا قبرستان جانا چاہیے، اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں۔ خزانۃ الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں، قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں، اور جو گھر میں ذکر و اذکار ہو، عبادات ہو اور انہیں ایصال کیا جاتا ہے، وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے۔ آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے۔ تو اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم شب برات اصل میں مناتے کیوں ہیں۔ دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ قبرستان چلے گئے تھے، وہ روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کو نہیں پایا اپنے بستر کے اوپر، تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، یعنی کہ قبرستان میں جو مدینہ کا قبرستان رہا، اس میں آپ پروردگار عالم سے دعائیں فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر کے حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اپنی بات عرض کی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس رات پروردگار عالم بنی قلب کے قبیلے کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسری روایتیں بتاتی ہیں کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، صرف چند کو چھوڑ کر کے، جیسے ماں باپ کو ستانے والا، شراب پینے والا اور چند لوگوں کو اس میں گنایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی بشارتیں دی ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس چیز کے بارے میں اس طریقے کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو بس ہم لوگ منا رہے ہیں، اس میں دقت کیا ہے؟ تو منا رہے ہیں اس کو، تو منانے میں کوئی دقت نہیں، بلکہ یہ قسمت والے لوگوں کا کام ہے کہ لوگ اس رات اس طریقے کے اہتمام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قضا نماز پڑھتے ہیں اور پروردگار عالم سے رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ چاہیں ابھی تک نہ روئے ہوں، پورے سال یا کئی سالوں سے آپ نہ روئے ہوں، تو کم سے کم اس رات میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے رونا ہے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر انسان اپنی ماں کے پاس میں اگر اپنی شکایتیں لے کر کے پہنچے اور اس کو پتا ہو کہ میری ماں ہی مجھ کو سہارا دیتی ہے اور دے سکتی ہے، مجھے بچا سکتی ہے، جیسے بچہ روتا ہے نا پر ان کے ماں کے پاس میں جا کر کے اور بہت ٹھنک کر روتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ اب یہی بچا سکتی ہے، بہت لچک کے روتا ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے میں یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، پروردگار عالم تو ہم کو ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ قادر بھی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر کے زیادہ رونے کا مقام ہوتا ہے۔ ہو سکے تو کبھی اسی رات کو اپنے تنہائی میں کسی کمرے میں بند ہونے کے بعد میں اور بس اپنی آنکھوں کو چھوڑ دیجیے، اس کے بعد میں جتنا رویا جائے آپ سے پروردگار عالم سے روئیے اور اپنی مغفرت مانگیے، پہلے نمبر پر اپنے والدین کی لمبی عمر مانگیے، اس کے بعد میں ایمان پر خاتمہ مانگیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کیجیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کے تقوی کے لیے، اپنے اچھے خاتمے کے لیے آپ یہ سب دعا کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم قبول فرمائے گا۔ وہ تو آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کوئی جیسا اس کی شان کے لائق ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی ایسا، وہ صبح طلوع آفتاب تک یہ بات ارشاد فرماتا رہتا ہے۔ تو آپ مطلب جب تک فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک، تو یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایسی رات کو اگر کوئی انسان گوا دے بلا وجہ کی چیزوں میں، مطلب وہ میچ ہی دیکھ رہا تھا، یعنی کہ وہ فلم ہی دیکھ رہا تھا اس رات کو بھی، یعنی کہ وہ دوستوں کے ساتھ مگر ٹہل ہی رہا تھا، فالتو میں ادھر ادھر گپ شپ لڑا تھا، اور رات میں اگر وہ اپنے کانوں میں ایئر فون ڈال کر کے اگر وہ گانے سن رہا تھا، وہ فلم ہی دیکھ رہا تھا، تو یار اس نے تو بہت بڑا نقصان کر لیا۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، کسی انسان کے 5 لاکھ گمے اور اس انسان کی شب برات چلی گئی۔ اہمیت سمجھنے والے سمجھیں گے قیامت کے دن کہ 5 لاکھ تو کچھ بھی نہیں گیا اس کے پاس میں، جو شب برات کا ایک ایک لمحہ بھی اس سے زیادہ قیمتی تھا جو اس انسان نے گانے سن کر کے نکالا، لڑکیوں سے باتیں کر کے نکالا، دوستوں میں فالتو کی چیزیں کر کے جو ہے وہ وقت برباد کیا، یہ پٹاخے پھوڑ کر کے اس نے تباہ کیا۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھنا ہے، پٹاخے نہیں پھوڑنے ہیں۔ اگر شب برات پر آپ نے پٹاخے پھوڑے تو اتنی مقدس رات میں آپ گناہگار ہو رہے ہوں گے، اور یہ سخت ناجائز ہے، یہ بات دھیان میں رکھنا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ جو شخص بھی شب برات میں بھی پٹاخے پھوڑے گا وہ سخت گناہگار ہوگا۔ تو بھائی دنیا رب کو راضی کرے گی اور پروردگار عالم بے شمار لوگوں کی مغفرت کرے گا۔
تو آپ کیوں اپنے آپ کو محروم کرنے کے لیے پٹاخوں کے پیچھے پڑنا چاہتے ہیں؟ نہ تو پھوڑیں اور نہ اپنے بچوں کو لا کر کے دیں. بچوں کو لا کر کے دیں گے تو آپ ہی گناہ گار ہوں گے. وہ چھوٹے اگر نابالغ ہیں وہ تو گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن آپ ضرور گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ان کو گناہ کے کام پر آمادہ کرنے والے آپ ہیں. نابالغ بچے کسی ناجائز کام کو کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوتے. وہ شخص گناہ گار ہوتا ہے بالغ جو ان کو اس ناجائز کام کے اوپر آمادہ کرتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.